السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسکم الضر فی البحر ضل من تدعون الا ایاہ فلما نجاکم الی البر اعرضتم وکان الانسان کفورا افامنتم ان یخسف بکم جانب البر او یرسل علیکم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا ام امنتم من يعيدكم فيه تارة اخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفصیلا۔ اب ان آیات کا ترجمہ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کے لیے سجدہ ریز ہو جاؤ تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے کہا کیا میں اس کے لیے سجدہ کروں جسے تو نے گیلی مٹی سے پیدا کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے بتا تو صحیح کہ کیا یہ وہ چیز ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے تو میں ضرور اس کی نسلوں کو ہلاک کر دوں گا سوائے چند ایک کے۔ اس نے کہا جا، پس جو بھی ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو یقیناً جہنم تم سب کا پورا پورا بدلہ ہوگی۔ پس اپنی آواز سے ان میں سے جسے چاہے بہکا اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، اور اموال میں اور اولاد میں ان کا شریک بن جا اور ان سے وعدے کر، اور شیطان دھوکے کے سوا ان سے کوئی وعدہ نہیں کرتا۔ یقیناً جو میرے بندے ہیں ان پر تجھے کوئی غالبہ نصیب نہ ہوگا، اور تیرا رب بھی کارساز کے طور پر کافی ہے۔ تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کے فضلوں کی تلاش کرو۔ یقیناً وہ تمہارے حق میں بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تمہیں سمندر میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے سوا ہر وہ ذات جسے تم بلاتے ہو ساتھ چھوڑ جاتی ہے کہ جب وہ تمہیں خشکی کی طرف بچا کر لے جاتا ہے تو تم اس سے اعراض کرتے ہو، اور انسان بہت ہی ناشکر ہے۔ پس کیا تم اس بات سے امن میں ہو کہ وہ تمہیں خشکی کے کنارے لے جا کر دھنسا دے یا تم پر تیز جھکڑ چلائے، پھر تم اپنے لیے کوئی کار ساز نہ پاؤ؟ یا کیا تم امن میں ہو کہ وہ تمہیں اسی میں دوبارہ لوٹا دے اور پھر تم پر تند و تیز ہوائیں چلائے اور تمہیں تمہاری ناشکریوں کی وجہ سے غرق کر دے، پھر تم ہمارے خلاف اپنی خاطر اس کا کوئی بدلہ لینے والا نہ پاؤ۔ اور یقیناً ہم نے ابنائے آدم کو عزت دی اور انہیں خشکی اور تری میں سواری عطا کی، اور انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا، اور اکثر چیزوں پر جو ہم نے پیدا کی انہیں بہت فضیلت بخشی۔ یہ ترجمہ ان آیات کا جو آج کے رکوع میں ہے۔ کل کا جو درس چل رہا تھا اس میں ایک دو چیزیں ابھی رہتی ہیں، پہلے اس کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آج کے رکوع میں جو 3 مختلف پوائنٹ ہیں ان پہ بات کریں گے۔ کل ایک بات تو یہ ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی، اس کا اللہ تعالیٰ سب سے بہتر جانتا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگین ہونے کی وجہ سے جو مرتبہ اور مقام ہے اس کا ذکر مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ شمس کی تفسیر میں کیا۔
وہ فقرہ پڑھوں گا، اس کے بعد اس پہ مزید بات ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں اس نقطۂ نگاہ کے متحد یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بلند اور سب سے بڑے روشنی عطا کرنے والے سورج ہیں اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ان کے چاند۔ فرمایا اس نقطہ نگاہ کے متحد ہمارا یقین ہے کہ مسیح موعود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مستثنا کرتے ہوئے باقی تمام انبیاء سے اپنے درجہ اور مقام کے لحاظ سے افضل ہیں۔ اب یہ کوئی ایسی بات نہیں جو صاحب علم جو لوگ ہیں ان پہ مخفی ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ہی فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ دیکھو میں نے جتنی امتیں بنائی ہیں ان میں سے سب سے بہترین امت تم ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ان علماء کو جو خدا تعالیٰ کی نگاہ میں حقیقی علماء ہیں ان کے بارے میں فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے جو علماء ہیں ان کا مقام مرتبہ ایسے ہی ہے جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء تھے۔ اب بنی اسرائیل کے انبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آتے ہیں، باقی ان کے بعد ایک سلسلہ انبیاء کا یہ سارے آتے ہیں۔ تو وہاں آپ مطالعہ کر لیں لٹریچر کا، آج تک کسی بھی عالم نے اس پہ سوال نہیں اٹھایا، کیونکہ ان کی ذات کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بارے میں ہے، اور کس کے بارے میں ہے یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ وہاں وہ اعتراض نہیں کرتے کہ یہاں ہمارا مقام انبیاء کے برابر دے دیا گیا، لیکن یہ وہ ضرور چاہتے ہیں کہ جو نبی اس امت میں آئے اس کا مقام جو ہے وہ حضرت مسیح سے یا باقی انبیاء سے کم ہو، اور یہ وہ نظریہ ہے جو واقعتاً قرآن کریم کے سراسر خلاف ہے۔ قرآن کریم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام دیا گیا وہی آخرین منہم میں آپ کی دوسری بعثت میں آنے والے وجود کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کے طفیل بلند کرنا تھا اور اسی کے طفیل بلند کیا ہے۔ اب یہ بات مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی کتاب ازالہ اوہام میں بڑی وضاحت سے فرماتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ دیکھیں براہین احمدیہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے آدم علیہ السلام کا مثیل قرار دیا، کسی عالم کو اس پہ کوئی مسئلہ نہیں بنا۔ مجھے حضرت ابراہیم کا مثیل قرار دیا، کوئی مسئلہ نہیں بنا۔ حضرت موسیٰ کا قرار دیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بار بار احمد یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مثیل کے طور پر بھی پکارا، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے مجھے مسیح ابن مریم بنایا اور بتایا تو ان سب کو حضور فرماتے ہیں کہ گویا کہ آگ لگ گئی۔ تو یہ مسئلہ ہے جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی وہ محبت جو خدا کی محبت ہوتی ہے، خدا کے لیے محبت ہوتی ہے، اس سے یہ خالی ہیں۔ یہ اپنی ذات کو پوجنے والے لوگ ہوتے ہیں، اگر ان کی ذات کے خلاف کچھ ہو تو فوراً اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں، اگر اس سے ہٹ کے کوئی ہو تو جو کچھ ہو جائے اس کی کوئی پرواہ ان لوگوں کو نہیں ہوتی۔ ورنہ جو خدا تعالیٰ سے محبت کرنے والے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں وہ تو شکر کرتے تھے کہ کاش کوئی مسیح اور مہدی اس امت میں بنے۔ جیسے ایک بزرگ نے کہا کہ ہم مریضوں کی ہے تمہیں پہ نگاہ، تم مسیحا بنو خدا کے لیے، یعنی وہ تو ترستے ہیں کہ کاش کوئی اس رنگ میں رنگین ہو جس کا وعدہ دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس امام کو ماننے کی توفیق عطا کی جس کا مقام و مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں فنا ہونے کے لحاظ سے بہت بلند ہے، اور یہی صاحب پھر ہر آمدی کا ہے۔ اس مقام کو بھی پہچاننا چاہیے کہ ہم کس کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ ہم آمدی ہیں، ہمیں احمد کا رنگ ہونا چاہیے، احمدیت کا رنگ نظر آنا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں۔ اس میں خاصا نے عرض کیا تھا کہ کل والے رکوع میں ایک چیز اور ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم کوئی بستی ایسی نہیں جس کو قیامت سے پہلے ہلاک نہ کر دیں۔ اب یہ ایک عالمگیر تباہی کا بیان ہے۔ پہلے زمانوں میں تباہیاں آتی رہی ہیں، آفات آتی ہیں، مصائب آتی ہیں، لیکن وہ مختلف جگہوں پہ محدود ہوتے ہیں۔ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس عہد کی تفسیر میں فرماتے ہیں اپنی کتاب مواہب الرحمان میں
کہ یہ جو تباہی آئے گی یہ کیسی ہوئی؟ فرمایا یہ آگ مشرق سے نکلی ہے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، اور ان قریب یہ ساری معمورہ زمین پر محیط ہو جائے گی، یعنی جتنی آباد دنیا اس پہ چھا جائے گی، اور ایسا ہی پہلی کتابوں میں بھی آیا ہے، پس انتظار کر یہاں تک کہ تجھے یقین پیدا ہو جائے، اور اس کے متعلق بحث نہ کر، کیونکہ بحث باعث مشکلات ہے، اور اللہ کا غضب بہت سخت ہے، ہر طرف نالا و فریاد ہو رہی ہے۔ آگے حضور فرماتے ہیں در حقیقت طاعون بیماری نہیں بلکہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اور یہی وہ دابۃ الارض ہے جو لوگوں کو زخمی کر رہا ہے اور لوگ مجروح ہو رہے ہیں، اور دابۃ الارض کا کاٹنا سخت ہو گیا ہے، اور لوگ ناگہاں ہلاک اور تباہ ہو رہے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے نشانات پر ایمان نہیں لاتے۔ پھر حضور فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگ تقوی اختیار نہیں کرتے اور اللہ کی زمین میں فسق و فجور پھیلا رہے ہیں، اور خدا سے نہیں ڈرتے، اور گناہوں اور بے حیائی میں بڑھتے جا رہے ہیں، باز نہیں آ رہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تفسیر میں شجرہ ملعونہ، یعنی وہ درخت جس کو لعنتی قرار دیا گیا یا جس سے منع کیا گیا، وہ کون سا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ شجرہ زقوم ہے جو دوزخیوں کو کھانا ہوگا، کسی نے کہا یہ شجرہ کشوف ہے، یعنی وہ ایک بیل ہوتی ہے جو عموماً پیلے رنگ کی ہوتی ہے، درختوں پہ چڑھ جاتی ہے، جس کو امر بیل یا امر لتا یا آکاش بیل بھی کہتے ہیں، اور کڑوی بیل بھی کہتے ہیں، بعض میں وہ مراد لی۔ لیکن حضور فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو قرآن کی شان اور اس آیت کے مفہوم کو واضح کرے۔ فرمایا کہ ایک روایت آتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان بن الحکم کو کہا انکم الشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، کہ تمہارا خاندان وہ ہے جس کو شجرہ ملعونہ قرآن میں قرار دیا گیا۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ جب یہ حضور تفسیر کے نوٹ لکھ رہے تو فرمایا اس وقت میں کہ میں نوٹ لکھنے بیٹھا ہوں مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک اور معنی بھی سکھائے ہیں، اور میں وہ معنی بھی لکھ دیتا ہوں کیونکہ ان معنوں کا آیت کی سیاق و سبات سے زیادہ گہرا ربط معلوم ہوتا ہے۔ ان معنوں کو سمجھنے کے لیے پہلے شجرہ کے معنی سمجھ لینے چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں شجرہ کے معنی درخت کے بھی ہوتے ہیں، شجرہ کے معنی خاندان کے اور قبیلہ کے بھی ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے حضور فرماتے ہیں کہ پھر دیکھنا چاہیے کہ قرآن میں وہ کون سا خاندان، کون سی نسل ہے جسے ملعون کیا گیا، جس پہ لعنت ڈالے گی، تو وہاں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے لوئن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، کہ بنی اسرائیل میں سے جو انکار کرنے والے تھے، انبیاء کی مخالفت کرنے والے تھے، ان پہ خدا تعالیٰ نے لعنت کی، ان کو ملعون قرار دیا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے فَبِنَقْضِهِم مِّمَّا مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّهُمْ، کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے توڑ دیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ملعون قرار دیا۔ اس لحاظ سے حضور نے اور بھی آیات سے اس طرف جو ہے وہ مضمون کو لے گئے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل میں سے وہ لوگ ہیں جو مسلسل خدا تعالیٰ اور خدا والوں سے مخالفت اور نافرمانی کرتے رہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خدا تعالیٰ نے انہیں ملعون قرار دے دیا۔ اور اسی سے وہ مضمون بھی نکلتا ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام کے وقت میں بھی اگر شجرہ سے وہ لوگ مراد لیے جائیں جو ایمان نہیں لائے، تو ہر نبی کے وقت میں شجرہ سے منع کیا جاتا ہے۔ اب اس دور میں بھی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام واضح طور پہ اپنے ماننے والوں کو فرماتے ہیں کہ غیروں میں شادیاں نہ کرو، کیونکہ ایک شجرہ طیبہ ہے، ایک شجرہ خبیثہ ہے، جس میں نہیں مانا اور جو مانا ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ غلط پیوند کریں گے تو کل کو لازمی اس کے نتائج غلط نکلیں گے، سوائے اس کی کہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص حفاظت سے بچا لے۔ تو ان احکام کو کبھی بھی سرسری نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور خلفاء لاتے ہیں اور فرماتے ہیں اس میں بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں، بے شمار گھراں جنہوں نے یہ احتیاطی نہیں کہ آگے ان کے خاندانوں میں احمدیت نہیں چلی۔ اب آگے آتے ہیں آج کے اس رکوع میں
جس میں ابلیس اور شیطان کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں یہ سکوت کی فرماتا ہے کہ جب ملائکہ کو آدم کے لیے فرما برداری اختیار کرنے کا حکم ہوا تو سوائے ابلیس کے جتنے بھی ملائکہ تھے وہ فرما برداری اختیار کرنے لگ گئے، اور ابلیس کیونکہ ان میں نہیں تھا، ان میں سے نہیں تھا، الگ تھا، اس لیے اس نے یہ کام نہ کیا۔ اب ملائکہ، ابلیس اور اس طرح کی بعض چیزیں ہیں جن کی حقیقی کنہ یا ان کی اصل حقیقت سوائے خدا تعالیٰ کے نہیں معلوم۔ اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں ملائکہ اور ابلیس کا راز ایسا مخفی در مخفی ہے کہ بجز آمنا و صدقنا کے انسان کو چارہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اقتدار و توفیق نہیں دی، یعنی اس کا کوئی زور نہیں، غلبہ نہیں، کوئی زبردستی انسان سے غلطیاں کروا لے۔ آگے ضرور فرماتے ہیں مگر وسوسہ اندازی میں وہ محرک ہے، یعنی تحریک کرتا ہے۔ جیسے ملائکہ پاک تحریکات کے محرک ہیں، ویسے ہی شیطان ناپاک جذبات کا محرک ہے، یعنی گندے جذبات انسان کے اندر پیدا کرتا ہے۔ پھر حضور نے ایک مقام پہ فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن کی کنہ اور راز کو معلوم کرنا انسان کی طاقت سے بالا تر ہے، یعنی 4 چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت معلوم کر لینا انسان کی طاقت میں نہیں۔ آگے فرمایا اول اللہ جل شانہ، یعنی اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اس کی حقیقت انسان معلوم نہیں کر سکتا۔ دوم روح، اور تیسرے نمبر پہ ملائکہ، اور چہارم ابلیس۔ تو مسیح مولا نے فرمایا کہ ایسی ہیں کہ ان کی حقیقت معلوم کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے، ان پہ ایک ایمان لانا چاہیے کہ یہ ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے قرآن میں کام بیان کیے ہیں ان کی حقیقت ہمارے سامنے رکھ دی، وہ آنکھوں کے سامنے رہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، کیا ہے انسانوں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ اچھی طرح سمجھ لو کہ تمہیں دنیاوی زندگی کے بارے میں دھوکہ نہ لگ جائے، اور دھوکہ دینے والا تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دے دے۔ اور آگے اللہ بڑے واضح الفاظ میں فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی سمجھو، دشمن کے طور پہ اس سے ڈیل کرو۔ اور کوئی عقل والا بھی یہ نہیں ہوتا کہ دوست کو چھوڑ کے دشمن کی طرف چلا جائے، دوست کی بات نہ مانے اور دشمن کی مان لے۔ اللہ کہتا ہے اللہ ولی المومنین، اللہ مومنوں کا دوست ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان مومن ہونے کا دعویٰ کرے اور اللہ کی نہ مانے، اور اس کی مانے جو اس کا دشمن ہے، شیطان کی مان لے؟ تو یہ صاف واضح پتہ چلتا ہے کہ نہ وہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد نبھاتا ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی باتوں پہ کہ یہ دشمن ہے اس کی بات نہ ماننا، اس کی طرف نہ جانا، اس کو مانتا ہے۔ اور یہی وہ عہد شکنی ہوتی ہے، یعنی کہ بنی اسرائیل وہی تھے جو اس زمانے میں تھے، ہر نبی کے ماننے والوں میں جو اپنے عہد و پیمان پہ قائم نہیں رہتے، فسق کرتے ہیں، فجور کرتے ہیں، ان کے ساتھ وہی پھر لعنت کا سلوک ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ناکام پہ سمجھ کر عمل کرنا چاہیے۔ پھر اس نے واضح طور پہ کہا ہوا ہے اگلی آیت میں کہ اگر تو مجھے قیامت تک مہلت دے دے تو میں اس کی ساری نسل کو تباہ کر دوں گا، سوائے چند ایک کے، جس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہاں اگر تیرے پیچھے جو چلے گا، تیری پیروی کرے گا، تو میں اسے جہنم میں پھینک دوں گا، اس کا ایندھن بنا دوں گا۔ آگے فرمایا کہ ایک استثناء ہے کہ میرے بندے جو ہوں گے، بے شک تو سارے حربے استعمال کر لے، آواز سے، پیادے سوار، آگے پیچھے، دائیں بائیں، جیسے تو آ سکتا ہے یعنی دین کی راہ سے آئے، دائیں طرف ہوتا ہے دین کی راہ سے شیطان حملے کرتا ہے، بائیں طرف ہوتا ہے یہ دنیا کے مسائل، ان کی طرف سے شیطان پھسلاتا ہے، آگے ہے پیچھے ہے، یعنی آگے سے بتاتا ہے کہ اگر تم نے یہ کام کیے تو آگے تمہارا مستقبل تاریک ہو جائے گا، پیچھے ڈراتا ہے کہ دیکھو تم نے یہ کیا ہوا ہے، اگر اس پہ قائم رہا ہے، آگے پیچھے ہوئے تو یہ نقصان ہو سکتا ہے۔ ہر طرح سے انسان ڈراتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیکن جو میرے بندے ہوں گے وہ تمہارے کسی خوف میں نہیں آئیں گے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو ہے کہ قیامت تک تجھے مہلت ہے، اس سے ایک بڑا عجیب نقطہ نکالا ہے، بڑا ہی پیارا نقطہ ہے۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ قیامت سے مراد ایک یہ بھی ہے کہ جب تک انسان روحانی طور پر زندہ نہیں ہو جاتا، جو بھی روحانی طور پر زندہ ہو گیا اس پہ ایک موت آتی ہے، موت کے بعد روحانی زندہ ہو جاتا ہے، پھر اس پہ شیطان کا کوئی تصرف نہیں۔ تو یہ زندگی ہے جو خاص طور پہ مانگنی چاہیے نظام میں کہ اللہ تو حی و قیوم ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، ہمیں زندہ کر دے، ہمیں قائم رکھ۔ اب تو یہ زندگی مانگے جس کے بعد پھر شیطان جو ہے اس کا کچھ بھی تصرف انسان پہ نہیں رہتا۔ اب آگے ایک اور نقطہ ہے جسے سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ جو فرمایا کہ میں ان کو مال اور اولاد میں اللہ کہتا جا حصے دار بن جا، مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں اس کی تفسیر میں بڑا عجیب نقطہ بیان فرمایا دیکھو دنیا میں بچے دو قسم کے پیدا ہوتے ہیں، یعنی جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، ایک جن میں نفخ روح القدس کا اثر ہوتا ہے، اور ایسے بچے وہ ہوتے ہیں جب عورتیں پاک دامن اور پاک خیال ہوں اور اسی حالت میں استقرار نطفہ ہو، وہ بچے پاک ہوتے ہیں اور شیطان کا ان میں حصہ نہیں ہوتا۔ دوسری وہ عورتیں ہیں جن کے حالات اکثر گندے اور ناپاک رہتے ہیں، پس ان کی اولاد میں شیطان اپنا حصہ ڈالتا ہے، جیسا کہ آیت وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے، جس میں شیطان کو خطاب ہے کہ ان کے مالوں اور بچوں میں حصہ دار بن جا، یعنی وہ حرام کے مال اکٹھا کریں گی اور ناپاک اولاد جنیں گی۔ پھر حضور فرماتے ہیں دوسری جگہ، یاد رکھو ولادت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ولادت تو وہ ہوتی ہے کہ اس میں روح الہی کا جلوہ ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتی ہے کہ اس میں شیطانی حصہ ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن شریف میں بھی آیا ہے وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، یہ شیطان کو خطاب ہے۔ اب یہ وہ بنیادی پوائنٹ ہیں جس کی طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی رہنمائی کرتی ہے کہ ایسے میاں بیوی کہ جب وہ اولاد کی خاطر تعلق قائم کریں، اگر وہ یہ دعا پڑھ لیں، حدیث میں ایک دعا آتی ہے اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، وہ دعا یاد کر لینی چاہیے، اس کا ترجمہ یاد کر لینا چاہیے۔ اس وقت اگر وہ یہ دعا پڑھتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی شیطانی اثرات سے محفوظ رکھ اور ہمارے اس تعلق کے نتیجہ میں جو اولاد ہمیں عطا کرے اس کو بھی شیطان سے محفوظ رکھنا۔ آگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ایسی اولاد کو شیطانی اثرات سے بچا لیتا ہے۔ تو یہ یکدم نہیں ہوتا کہ ایک بچہ تھا وہ یکدم برا ہو گیا، اس کے اثرات بہت پہلے سے شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے نکاح کی آیات میں بھی اس مضمون کو رکھا گیا کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ دیکھو اب تمہاری نکاح ہوا ہے، شادی ہونی ہے، آگے ایک سلسلہ چلنا ہے خدا کے فضل سے، اب فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ کیا تم نیک اور پاک اولاد کا سلسلہ چلانا چاہتے ہو یا خبیث اور ناپاک اولاد کا سلسلہ۔ اگر پاک اولاد کی خواہش مند ہیں تو خود اپنے آپ کو پاک کریں، خود با خدا ہو جائیں۔ خدا پاک ہے اور پاک سے تعلق پیدا کرتا ہے۔ جب آپ میاں بیوی پاک ہوں گے، با خدا ہوں گے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر خدا تعالیٰ آپ کو جو اولاد کرے اس میں کسی طرح کا شیطانی اثرات رہ جائیں۔ تو جیسا بیج ہو ویسا آگے فصل ہوا کرتی ہے، اس بیج کو دیکھنا، اس وقت کو دیکھنا، اس موسم کو دیکھنا، یہ سارے مسائل ہیں جن سے انسان بعض اوقات نظر چراتا ہے اور پھر مختلف مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو حی و قیوم ہے انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وقت پہ یہ چیزیں نہیں یاد، نہیں علم تھا اور مسائل پیدا ہوئے تو پھر بھی خدا تعالیٰ ہمارا جو ہے وہ عجیب شان کا مالک ہے، وہ تمام قدرتوں کا مالک ہے، وہ عالم الغیب ہے، قادر و قدیر ہے، اس کے آگے کوئی بات انہونی نہیں۔
اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے الا لہ الخلق والامر، دیکھو دیکھو اللہ امر کا بھی مالک ہے اور خلق کا بھی۔ خلق کہتے ہیں، مسیح موعود علیہ السلام نے اس پہ روشنی ڈالی، خلق کہتے ہیں کہ بعض چیزیں ہیں ان سے ایک نئی چیز بنا دینا، اور امر کہتے ہیں ایسی چیز کوئی وجود ہی نہیں، کچھ نہیں، اس کو وجود میں لے آنا، اس کو بنا دینا، اس کو حاضر کر دینا۔ تو اللہ دونوں طرح کی قدرتیں رکھتا ہے، اگر وسائل ہیں ان میں خرابی پیدا ہو گئی تو بھی وہ حی و قیوم خدا وہ صاف فرماتا ہے کہ وہ زندوں سے مردے پیدا کر دیتا ہے اور مردوں سے زندہ، کبھی نہ امید نہ ہو۔ اگر اولاد کے مسائل ہیں، اپنے ساتھی کے مسائل ہیں، کوئی مسئلہ ہے دنیا میں، اس حی و قیوم خدا کے در پہ گر جائیں، اس کے بن جائیں، وہ آپ کا بن جائے گا، تو وہ طاقت رکھتا ہے کہ مردوں میں سے زندے پیدا کر دیتا ہے۔ بعض اوقات دیکھا جاتا ہے والدین بظاہر بہت نیک اور اچھے ہوتے ہیں، لیکن آگے اولاد کو دیکھا جائے تو روحانی طور پہ وہ زندگی کے آثار نہیں دکھا پاتی، اور بعض دیکھا ہے والدین بظاہر اصل حقیقت تو خدا ہی جانتا ہے، دل کا حال اس کو علم ہے، بظاہر لگتا ہے کہ والدین جو ہیں وہ ایسے دیندار نہیں، لیکن بچے خدا تعالیٰ کے فضل سے ایسے نکلتے ہیں کہ انسان اس پہ رشک کرتا ہے۔ اب یہ وہاں خدا تعالیٰ کی ان صفات کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ زندوں میں سے مردے پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے خدا تعالیٰ کی غنا سے ہمیشہ انسان کو ڈرنا چاہیے، ہمیشہ اس کا خوف رکھنا چاہیے، کبھی بھی کسی پہ انگلیاں نہیں اٹھانی چاہیے۔ کیا پتا مالک ہم زندہ ہیں، آگے ہماری نسلوں کو مردہ کر دے، وہ غنی ہے، اس کے آگے کچھ مشکل نہیں۔ اور جن کو ہم آج تانے دیتے ہیں، خدا انہی میں سے ایسے پیدا کر دے جو دنیا میں اور آخرت میں خدا تعالیٰ کا قرب پانے والے۔ اس لیے یہ جو روحانی دنیا ہے یہ بالکل اور چیز ہے۔ جتنا آپ قرآن میں جائیں گے، قرآن کو پڑھیں گے اور اللہ سے توفیق مانگیں گے سمجھنے کی، آپ پہ یہ چیزیں روشن ہوتی چلی جائیں گی، اور پھر آپ کے دل سے انسانوں کی یہ جو ہوتا ہے نا بغض ہے، کینہ ہے، دشمنی ہے، آہستہ آہستہ خود بخود ختم ہو جائے گی، اور ہر انسان جو اللہ کی طرف جانے والا ہے، جیسا بھی ہے، وہ لنگڑا ہے، لولا ہے، چل رہا ہے، گر رہا ہے، جیسے بھی ہے، آپ اس پہ غصہ یا حسد نہیں کریں گے، محبت کریں گے، اس سے آپ کے دل میں محبت کے جذبات پیدا ہوں گے۔ بالکل اسی شعر کا مصداق جو روحانی اس دنیا کے بارے میں عبید اللہ علیم نے تحریر کیا، ایک محبت سے محبت ہی جنم لیتی رہی، ہم نے اس کو یار جانا جس کو دیکھا یار دوست، اس دنیا میں حسد نہیں ہوتا۔ یہ محبت کی دنیا جو خدا کی محبت کی دنیا ہے، یہاں رکاوٹیں نہیں، محبت سے محبت پھوٹتی ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کا اور عاشق ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان محبتوں سے جو سوائے ذلت کے کچھ نہیں دیتی، اپنے رخ پھیرے اور اصل محبت کی طرف آئیں جو خدا کی محبت ہے۔ اس سے آپ اپنی ذات سے محبت کرنے لگ جائیں گے، اپنی آل سے محبت، اولاد سے محبت، اور سارے انسانوں سے آپ کا تعلق بنے گا، آپ سب کو بچانے کی کوشش کریں گے، اور یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، اس زمانے میں اس سلسلہ کو قائم کیا۔ اللہ اپنے فضل سے ہمیں اس امر کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔